حضرت ہود علیہ السلام اسلام میں ایک نبی مانے جاتے ہیں جن کا الیخ قرآن میں کیا گیا ہے۔ انہیں عاد قوم کی اور بھیجا گیا تھا جو ایک شکتیشالی لیکن اہنکاری جاتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم قوم عاد یہ ایک بہت سمردھ اور طاقتور قوم تھی جو اپنی طاقت اور اونچی اونچی عمارتوں پر گھمنڈ کرتی تھی۔ 2 اللہ کا سندیش حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کرنے اور ان کے آدیشوں کا پالن کرنے کی دعوت دی۔ 3 قوم کی نافرمانی ان کی قوم نے اللہ کے سندیش کو جھٹلایا اور اپنی شکتی پر گھمنڈ کیا۔ 4 عذاب سزا اللہ نے اس قوم پر تیز آندھی طوفان بھیجی جو کئی دنوں تک چلتی رہی اور انتتہ پوری قوم تباہ ہو گئی۔ سب کا حضرت ہود علیہ السلام کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ گھمنڈ اور اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو سزا ملتی ہے اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں وہ بچا لیے جاتے ہیں۔ اگر آپ حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کوئی خاص جانکاری چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی اور بلانے کے دوران کئی دعائیں کی۔ حالانکہ قرآن میں ہود علیہ السلام کی کوئی وشیش دعا شبدشہ درج نہیں ہے، لیکن ان کے سندیش اور ان کے صبر سے ہم کچھ مہتوپورن دعائیں سیکھ سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کی سیکھ جب ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے پر بھی نہیں مانی تب انہوں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور فرمایا 1 توکل کی دعا اللہ پر بھروسے کی دعا انی توکلتو ایسا ہے میرا ربی اور تمہارے ربی کی بات کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے کہ میرا ربی ہر دابطہ کو پکڑ لیتا ہے۔ اللہ پر بھروسہ کیا ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے، کوئی بھی جیو ایسا نہیں جس کی پیشانی اس کے ہاتھ میں نہ ہو، نسندیہ میرا رب سیدھا مارگ دکھانے والا ہے۔ دعا جو ہم سیکھ سکتے ہیں: 1 راہ حق پر چلنے کی دعا اللہم اہدنا الصراط المستقیم ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ 2 مصیبتوں سے بچنے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر وعذاب القبر میں تجھ سے کفر، غریبی اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ سبق: حضرت ہود علیہ السلام کی دعا اور ان کے اللہ پر بھروسے سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ جب بھی ہم مشکل میں ہوں تو صرف اللہ سے مدد مانگیں اور توکل بھروسہ رکھیں۔ اگر آپ کسی خاص دعا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو بتا سکتے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت: حضرت ہود علیہ السلام کو اللہ نے قوم عاد کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ ان کی قوم بہت طاقتور تھی لیکن گھمنڈ اور اللہ کی نافرمانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو کئی نصیحتیں دیں جو قرآن میں بیان کی گئی ہیں۔ 1 صرف اللہ کی عبادت کرو، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ یا سورہ ہود 11واں آیات۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو شرک سے بچنے اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کی ہدایت دی۔ 2 تقویٰ پرہیزگاری اپناؤ تو تم اس سے معافی مانگو، پھر اس کی طرف رجوع کرو، وہ برسات بھیجے گا اور تمہاری طاقت کو اور بڑھائے گا۔ سورہ ہود 11:52۔ انہوں نے اپنی قوم کو توبہ اور اللہ سے معافی مانگنے کی نصیحت دی تاکہ ان کی برکتیں بڑھیں۔ 3 گھمنڈ اور نافرمانی سے بچو، اور جب تم کسی پر قبضہ کرتے ہو تو ظالم بن کر قبضہ کرتے ہو۔ سورہ الشعراء 26 130۔ ان کی قوم اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتی تھی اور دوسروں پر ظلم کرتی تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں انصاف اور ہمدردی کی سیکھ دی۔ 4 دنیا کی زندگی پر گھمنڈ مت کرو۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر بیکار کی عمارتیں بنا رہے ہو اور ایسے قلعے بنا رہے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے؟ سورہ الشعراء 26 128 سے 129۔ انہوں نے سکھایا کہ دنیا کی دولت اور طاقت پر گھمنڈ کرنا بیکار ہے، اصل چیز آخر تک کی تیاری ہے۔ 5 اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام
تو ہم نے ان پر تیز اور سرد ہوا بھیجی جو 7 رات اور 8 دن چلتی رہی، پھر انہیں یوں گرا دیا جیسے کھوکھلے کھجور کے تنے۔ سورہ الحاقہ 59 6 سے 7۔ ان کی قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت کو ٹھکرا دیا، نتیجتاً اللہ نے ان پر عذاب بھیج دیا اور پوری قوم تباہ ہو گئی۔ سبق: اللہ کی عبادت کرو اور شرک سے بچو، توبہ اور تقوی اپناؤ تاکہ اللہ کی رحمت ملے، گھمنڈ، ظلم اور نافرمانی سے بچو، دنیا کی چمک دھمک پر مت اتراؤ، آخرت کی فکر کرو۔ اگر آپ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت سے جڑے اور جانکاری چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔